سکون اینٹی میجک آکلٹ. ایک ایسی سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشن ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، ان کلائنٹس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا ہم کسی آسیب کے زیر اثر ہیں، ہم پر کچھ مافوق الفطرت غیر مرئی طاقتیں حاوی ہو گئی ہیں اور کسی نے ہم پر کچھ کرا دیا ہے. تو یہ اصل چیز یہ کسی ہے. اس میں 99% کلائنٹس ایسے ہوں گے جو یہ کسی پر فوکس کریں گے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے اندیکھا، ان آئیڈینٹیفائڈ سو فار، جو کہ ممکنہ طور پر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی کمپیٹیٹر ہے اور اس نے ہم پر کوئی نہ کوئی عمل کروا رکھا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم کامیاب ہوں، ہم خوش ہوں. اور کوئی 1% کلائنٹ ایسے بھی ہوں گے جو کسی بندے کی طرف منسوب نہیں کریں گے اپنے ان کیفیات کو، بلکہ وہ جنرلائزڈ وے میں جنات کی طرف یا غیر مرئی سپر نیچرل فورسز کی طرف کہ میں فلانے مزار میں گیا تھا تو جب وہاں سے واپس آیا تو تب سے میری یہ کنڈیشن ہے. اس میں وہ کوئی رشتہ دار آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا، کوئی کمپیٹیٹر آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا. اس قسم کے کیسز بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر کیسز میں سسپیشیسنس کا ایسپیکٹ ہوتا ہے، جو ایک سائیکوٹک ٹینڈنسی ہے. سسپیشیسنس، شک کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی رشتہ دار پر یا کسی نہ کسی بزنس کمپیٹیٹر پر کہ فلانا شخص ہم سے جیلس ہے، حسد کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم آگے بڑھیں، لہٰذا اس نے ہم پر کچھ کروا دیا ہے اور ہمارے پاس چونکہ ثبوت نہیں ہے لہٰذا ہم اس پر ہاتھ ڈال نہیں سکتے. تو ثبوت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ایون جن بابوں کے پاس یہ لوگ تشریف لے جاتے ہیں وہ بھی ان کو ثبوت دینے سے قاصر ہیں. اشارے دیتے ہیں کہ وہ ایسا ایک مرد ہے، اتنی اس کی داڑھی ہے، یا ایسی ایک عورت ہے، اس کا ایسا رنگ ہے، لیکن مکمل نام پتہ وہ اس لیے نہیں دیتے، ایک تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر پتہ ہو بھی تو ان کی اپنی جان خطرے میں پڑ جائے اگر وہ ڈسکلوز کریں کہ فلانے بندے نے آپ پر کچھ کروا رکھا ہے اور میرے پاس ثبوت ہیں اس چیز کے. تو یہ سائیکو تھراپی اس قسم کے لوگوں کے لیے ہے جو اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں. اب آپ ساتھ ساتھ امیجنیشن بھی کیجئے. تو ہم ایک کامن کلائنٹ کو امیجن کرتے ہیں اور اس مثال سے اور اس امیجنیشن سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سکون اینٹی میجک آکلٹ کی ٹیکنیک کا خاکہ پیش کر سکوں. تو مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک کپل تشریف لاتا ہے. کپل کی مثال اس لیے دی کیونکہ اس میں مرد و زن دونوں کی نفسیات شامل ہیں. خاوند بھی ہے، بیوی بھی ہے، دونوں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. تو مردانہ خصلتیں اور زنانہ خصلتیں دونوں اس مثال میں آئیں گی. اچھا، اب جب یہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ جادو کو
زیر بحث نہیں لائیں گے۔ ان میں سے کوئی ایک نفسیاتی مریض بن کر خود کو پیش کرے گا، یا بیوی کہے گی کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا ہسبینڈ ہے، خاوند ہے، اس کو چکر آتے ہیں، اس کے پاؤں مڑ جاتے ہیں، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، اس کا کام کاج میں دل نہیں لگتا، نشے کی طرف مائل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا خاوند یہ کہے گا کہ یہ میری بیوی بچوں کو بہت مارتی ہے، گھر کے برتن توڑتی ہے، کام کاج میں دلچسپی نہیں لیتی، زبان درازی کرتی ہے، اس کا دماغ خراب ہے، میٹر اس کا آؤٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ مثال میں کپل ہے، مثال میں نے انڈیویجول کی اس لیے نہیں دی کہ آپ کو مرد و زن دونوں کی نفسیات کا خاکہ میں پیش کر سکوں۔ تو اب جب آپ ان کے ساتھ مزید آگے گفتگو بڑھاتے ہیں، اور جس طرح سے کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی کے بریف ورژن میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کلائنٹ کو اپنے مسائل کی وجوہات کا ادراک ہے یا نہیں ہے، تو جب آپ ان سے وہ کویسچن کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں آپ کے ان سارے مسائل کب سے شروع ہوئے، ان کی کیا وجوہات ہیں، تو تب وہ منہ سے پھوٹیں گے۔ منہ سے پھوٹنا سلپ آف ٹنگ، اور ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ ہمارا شک ہے کہ ہم پر کسی نند نے، کسی جیٹھانی نے، کسی رشتہ دار نے کچھ نہ کچھ ایسا عمل کروا رکھا ہے۔ تو جب یہ بات کلائنٹ کے منہ سے نکل جائے، تو اب اگر آپ کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی کا موڈ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اب اس کو پلیز چھوڑ دیجئے۔ اب یہ کلائنٹ سکون اینٹی میجک آکلٹ کا طلبگار ہے، اب اس پر یہ ٹیکنیک استعمال کرنی ہے۔ تو پھر مزید استفسار کرنے پر آپ کو پتہ چلے گا عجیب عجیب سسپیشیس ٹینڈنسیز، سائیکوٹک ٹینڈنسیز کا آپ کو پتہ چلے گا کہ چونکہ میں دیکھتی ہوں کہ میری نند ہفتے میں ایک دفعہ فلانی عورت کے ساتھ گھر سے باہر جاتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو واش روم میں جاتی ہے یا قبرستان جاتی ہے، تو مجھے وہاں سے شک ہوا اس پر۔ یہ سسپیشیسنس ہے، یعنی کہ اس سارے مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ شک ہے، اور اس سے پیچھے کی جو بنیاد ہے وہ اپنی ناکامی ہے۔ اگر آپ کسی اچھے پوش علاقے میں رہ رہے ہوتے، آپ کے پاس سارے کے سارے وسائل پورے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت آپ کو حاصل ہوتی، تو پھر یہ شک بھی نہ آتا۔ شک اسی لیے آ رہا ہے کہ آپ خود نامکمل ہیں، اور کامیاب نہیں تصور کرتے خود کو، اسی لیے شک نے جگہ پکڑی ہے۔ تو ایک سمپٹم جو ہے وہ سسپیشیسنس کا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو بیلیفز ہیں وہ انتہائی غیر منطقی اور غیر اسلامی بیلیفز اس قسم کے لوگ رکھتے ہیں، یعنی کہ عرف عام میں ان کو کہتے ہیں ضعیف الاعتقاد، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اور اللہ پر توکل کرنے کے بجائے اور اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے یہ لوگ اپنے بیلیفز میں سپر نیچرل فورسز کو اپنی ہر ناکامی کا اور اپنے ہر رویے کا، اپنے ہر موڈ کا کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں۔
میاں بیوی کی مثال دینے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس قسم کے کلائنٹس کو سسپیشیسنس ڈیولپ کرنے میں اور ضعیف الاعتقادی میں، فالٹی بیلیفز ڈیولپ کرنے میں سوشل سپورٹ ملتی رہتی ہے. یہ ہے پوائنٹ کہ ان کی جو کلوز فیملی ہے وہ بھی انہی کی طرح ہوتی ہے، ضعیف الاعتقاد اور ناکام. تو جب ایک فیملی کا ایک ممبر کوئی بات منہ سے نکالتا ہے کہ میرا یہ ڈاؤٹ ہے، مجھے شک ہے کہ فلانے نے ہم پر کوئی تعویذ کروا رکھا ہے، تو باقی بجائے اس کو سمجھانے کے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو سوشل سپورٹ ملتی ہے، ایموشنل سپورٹ ملتی ہے، مسئلہ اور گمبھیر اور سٹرینتھن ہو جاتا ہے. یا تو اگر ایسا ہو کہ ایک فیملی میں ایک بندے کے منہ سے اگر ایسی بات نکلے تو دو تین اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ فالٹی بیلیف ہے. لیکن چونکہ سب کے بیلیفز، اب فیملی ہی کی کیا بات، پھر اس فیملی کے ساتھ جو محلہ ہوگا، اب یہی کپل اگر مرد اپنے محلے داروں کے ساتھ یہ بات شیئر کرے، خاتون اپنے محلے داروں سہیلیوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرے، تو وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے کہ ہاں واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں. اور تو پوری کی پوری کمیونٹی ان کو سوشل سپورٹ دیتی ہے اس قسم کے بیلیفز کو جنریٹ کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں. اور اس میں اخبارات میں جو اشتہارات، لاکھوں کے اشتہارات آتے ہیں جو لاکھوں روپے دے کر لگوائے جاتے ہیں، عامل، نجومی، تعویذ نویز، کالا جادو وغیرہ وغیرہ، تو وہاں سے بھی لوگ پھر انسپریشن لیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں. دیکھیں پاکستانی لوگوں کی جو کم خواندہ ہیں، یعنی پرائمری پاس تک ہیں یا مڈل پاس تک ہیں یا الٹریٹ ہیں، ناخواندہ ہیں، یہ بہت قیمتی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کم خواندہ ہیں، میں نے انتہائی محتاط مڈل تک رکھا ہے، ورنہ اس کو میں بی ایس تک بھی لے جا سکتا ہوں، لیکن انتہائی محتاط رہتے ہوئے میں مڈل تک کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی تعلیم مڈل تک ہے یا جو ناخواندہ ہیں، ان لوگوں کے خیال میں اخبار میں کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ سچی ہوتی ہے. اخبار میں کوئی بھی خبر اگر آ جاتی ہے تو وہ اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح سے ہائی امپیکٹ فیکٹر میں کوئی پبلیکیشن پبلش ہو گئی ہے اور بڑی ایتھینٹک ہے. تو اخبار ان کے لیے ایک مستند علم کا ذریعہ ہوتا ہے. تو چونکہ اخبارات میں اس قسم کے اشتہارات اسپیشلی سنڈے میگزینز میں چھپتے ہیں، بلکہ اب تو بعض پورے کے پورے ٹی وی چینلز اس قسم کی سپر نیچرل حرکتوں کی اور اعمال کی ترویج میں مصروف ہیں، اور روحانی اعمال کے نام پر، روحانی استخاروں کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی دین میں کوئی اصل، کوئی سند نہیں ہے. آن لائن اس قسم کے روحانی مشاورت، بلکہ اب تو پیری مریدی بھی، بیعت کا سلسلہ بھی آن لائن ہے. جیسے نکاح آن لائن ہو سکتا ہے، ویسے بیعت بھی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے آن لائن عمل میں آ سکتی ہے. تو بالکل آ سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آن لائن بیعت عمل میں آ سکتی ہے اگر مرشد کی صلاحیت اور تصرف اس حد تک ہو کہ وہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا اپنے مرید
کی داد رسی کر سکے اور اس کی استعانت کر سکے. اگر تو تصرف ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ سب بزنس، ڈرامہ، چونچلے، مکاریاں، فریب، دجل، ڈرامہ، اور کیا ان کو میں نام دوں. ٹھیک ہے، جادو کی ایک اصل ضرور موجود ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. یہ علم، اس علم کے علم ہونے پر کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر یہ علم اتنا کامن ہو جائے کہ ہر تیسری گلی میں ایک جادوگر اپنا بورڈ لگا کر بیٹھا ہو اور ہر ہفتے اخباروں میں اشتہارات آتے ہوں، یعنی اتنا یہ کامن ہے، تو پھر تو مسائل ہی ختم ہیں ہمارے. پھر ہم ان جادوگروں کو پکڑیں اور ان روحانی اسپریچول ہیلرز کو پکڑے اور ان سے کہیں کہ یہ بھائی ملک کے قرضے اتارنے میں ہماری مدد کیجئے، ڈیم بنانے میں ہماری مدد کیجئے. ٹھیک، چلو وہاں پہ نہیں کرتے، مادی چیزیں نہیں دیتے، تعلقات بنانے میں ہماری. ہم ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ پر موکلات بھیجیں اور تاکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں، یا کسی اور سربراہ مملکت کے ساتھ ہماری میٹنگ ہونے جا رہی ہے تو اس سے پہلے آپ موکلات کے ذریعے راہ ہموار کیجئے. تو بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں اگر بندے مستند ہوں تو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے مستند نہیں ہیں، فریب ہے، ڈرامہ ہے. علم پر تنقید نہیں ہے، جادو کے علم پر کوئی تنقید نہیں ہے میری طرف سے. جادو کا علم برحق ہے، معقلات کا وجود برحق ہے، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات کی انسانی نفسیاتی صحت کی خرابی میں جو کردار ہے وہ برحق ہے. اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن جو دجل و فریب جس کا لوگ شکار ہو رہے ہیں آج کل، وہ سوائے ان کی سسپیشیسنس کے اور ان کے فالٹی بیلیفز کے اور کچھ بھی نہیں. تو اب سکون اینٹی میجک آکلٹ میں ایک سائیکو تھراپسٹ کے کرنے کے دو کام ہیں. ایک تو ان کی سسپیشیسنس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا ان کے فالٹی بیلیفز کو ختم کیا جائے. تو پہلے دوسرے آبجیکٹو پر آتے ہیں. تو دوسرے آبجیکٹو کے لیے ہم نے آلریڈی ایک پیراگراف لکھ رکھا ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت سے متعلقہ عقائد پر قرآنی حوالہ جات. اس مضمون کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ قرآن پاک سے اخذ شدہ مسلمان کے ذہنی صحت سے متعلق جو عقائد ہونے چاہیے ان پر مبنی ہے. اور وہ میں اس کے لیے آپ ویڈیو دیکھیے گا، سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھیراپی. اس میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں کہ کلائنٹ کو کنفیشنز کیسے کروانی ہے. تو ایک تو ان کے فالٹی بیلیفز پہ کام ہوگا. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا، اگر آپ ایک فلاسفر ہیں اور آپ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم کلائنٹ کے بیلیفز کو ہی بیس بنا کر انہی بیلیفز کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کی نفسیاتی اصلاح کر رہے ہیں. یعنی جو ایجنٹ آف چینج ہے اس سیشن میں وہ ہماری سائیکو تھراپیوٹک سکل نہیں ہے، وہ قرآنک بیلیفز ہیں. تو کلچر سے اور لوگوں کے کامن بیلیف سے ہی ہم نے فائدہ حاصل کیا ہے، اور ان کے اپنے ہی بیلیف سے ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کوئی سائیکو تھراپیوٹک
ٹیکنیکلی اسپیکنگ سائیکو تھراپیوٹک اسکل انوالو نہیں ہے اس میں صرف فیسیلیٹیشن ہے. تو کیونکہ بلیف جو ہیں وہ 1450 سال پرانے ہیں، قرآن پاک میں درج ہیں، اور چونکہ کلائنٹس مسلمز ہیں اور اگر عیسائی بھی ہیں تو ان کے بھی ملتے جلتے بلیفز ہیں. وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنے ہر مسئلے میں شامل سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ان کا ڈیسٹینی پہ، قضاء و قدر پہ ایمان ہوتا ہے. کیونکہ ابراہمک ریلیجنز سے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، تو ان کا خدا ایک ہے. اور الہامی کتب سے ان کو بنیادی جو عقائد ملے ہیں وہ بھی بنیادی عقائد خدا کے سلسلے میں اور قضاء و قدر کے سلسلے میں، مشیت الہی کے سلسلے میں، وہ آلموسٹ سملر ہیں. تو ان لوگوں کے بلیفز کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کی نفسیاتی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ سکون اینٹی میجک آکلٹ جو ہے یہ فری آف کاسٹ ایک سائیکو تھراپیوٹک سیشن ہے. اس کی کوئی فیس نہیں ہے، بلا معاوضہ ہے بالکل. ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا، اب دوسری چیز ہے سسپیشیسنس. اس سلسلے میں ہم کلائنٹ سے کچھ پلیسیبو افیکٹس ڈال کے بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کو وقتی طور پر اعتماد دلا سکتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیں، ان کو اعتماد دلانے کی، ایک کلائنٹ ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے کہا کہ مجھ پر جادو ہے. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں نمبر 1 سب سے پہلے تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، امکان ہے کہ آپ پر جادو ہے. میں سمجھتا ہوں، میں ویسٹرن سائیکو تھراپسٹ کی طرح اس کو ڈینائی نہیں کرتا، اس کو نگیٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ امکان ہے، یہ چیز ممکن ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہو، چاہے جس نے بھی کرایا ہو. یہ چیز ممکن ہے، اس پر میرا بھی ایمان ہے. اچھا، اب اگر ممکن ہے تو اس کا کوئی توڑ بھی ہوگا. یہ ساری زندگی کے لیے ہو گیا جادو، توڑ تو ہوگا نا اس کا کوئی. تو وہ کلائنٹ بھی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور کہے گا ہاں ہاں توڑ تو ضرور ہوگا، جب جوڑ ہوا ہے تو اس کا توڑ تو ہوگا. تو یہ انہی اشتہارات کی بدولت، ان کا بڑا اچھا کارنامہ یہ بھی ہے، ان اشتہارات کا فائدہ، کہ انہوں نے عوام کے ذہن میں یہ بھی ڈال رکھا ہے کہ اگر جوڑ ہے تو پھر توڑ بھی ہوگا. تو کم از کم اتنا فائدہ تو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کہ عوام کو یہ سینسٹائز کر دیا کہ اگر جادو ہوا ہو تو پھر اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا توڑ بھی ہوتا ہے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی ایک کام لے لیا ہے کہ لوگوں کے اعتقادات میں یہ چیز بھی ڈل گئی ہے کہ جادو کا توڑ بھی ممکن ہے. تو کلائنٹ ضرور آپ سے کہے گا کہ توڑ ممکن ہے بالکل. تو اب توڑ کے طریقے کیا ہیں، ہم کیسے توڑیں اس کو؟ اب جو مروجہ طریقہ کلائنٹ کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی کسی ایسے بابے کے پاس جاؤں اور میں بھی اس کو کچھ ہدیہ دوں تاکہ وہ مجھ پر سے جادو کو ختم کر دے. اور جو کلائنٹ میرے پاس آیا ہے نا، وہ مجھ سے پہلے کئی بابوں کو بھگتا کے آیا ہے. میرے پاس فرسٹ انسٹنس میں تو نہیں آ گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنا شعور اس کا ہو کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے تو چلیے سائیکو تھراپی کے لیے چلتے ہیں. اتنا شعور تو امریکہ اور انگلینڈ میں بھی نہیں ہے. تو یہ جو میرے پاس کلائنٹ آیا ہے یہ بہت سے طریقے آزما کے آیا ہے. آخر میں کسی نے اس کو ریفر کیا، کسی نے بتایا کہ آپ نفسیاتی معالج کے پاس تشریف لے جائیں. تو اب توڑ یہ بھی چاہتا ہے، اور توڑ کے جو مروجہ طریقے ہیں وہ ریلائبل ثابت نہیں ہو رہے.
تو اس کو ہم اتھینٹک طریقے بتا سکتے ہیں جادو کے توڑنے کے. جس طرح سے ایک اتھینٹک طریقہ یہ ہے جادو کے توڑنے کا جو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ کوئی بھی پریشانی آپ کی طرف آتی ہے، چاہے وہ جادو ہے چاہے کوئی اور پریشانی ہے، تو آپ نے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. یہ تو تیر بہدف نسخہ ہے اگر کوئی آزمانا چاہے تو. لیکن لوگوں کی جو بیلیفز ہیں وہ اس حد تک فالٹی ہیں کہ وہ اللہ پر نعوذ باللہ اعتقاد اس حد تک نہیں رکھتے جتنا ان کو رکھنا چاہیے. تو اس بیلیف سے وہ پھر دعا نہیں مانگتے یا رجوع نہیں کرتے. لیکن اگر کریں تو سب سے اتھینٹک طریقہ تو یہی ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھ پر یہ پریشانی بھیجی ہے، مجھ پر ہو سکتا ہے کوئی جادو ہوا ہو، لیکن اس جادو کو آپ نے ختم کرنا ہے. آپ ہی ختم کرتے ہیں، آپ ہی تزکیہ نفس فرماتے ہیں، آپ ہنساتے ہیں، آپ رلاتے ہیں، آپ ہر مشکل میں مدد کرتے ہیں، اپنے بندوں کو آزمائشوں سے نکالتے ہیں. یہ سب چیزیں قرآن پاک میں رقم ہیں. تو لہٰذا میں بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، آپ میں پناہ ڈھونڈتا ہوں، آپ مجھے بھی بچا لیجئے. تو دعا جو ہے یہ تو انتہائی اتھینٹک طریقہ ہے. لیکن اب کیا کیجئے کہ اس پر اس قسم کے کلائنٹس کا بیلیف سٹرونگ نہیں ہے. تو پھر اسلامک لٹریچر میں اگر تو دعا پر بیلیف سٹرونگ نہیں ہے تو پھر مسلمان فلاسفرز نے اور مسلمان صوفیہ نے کچھ پلیسیبو ٹوٹکے وضع کر رکھے ہیں اس قسم کے لوگوں کے لیے. جیسا کہ ایک روایت ملتی ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ مسائل کا ذکر کیا کہ آپ مجھے تعویذ دیجئے. تو آپ نے اس کو تعویذ لکھ کے دیا. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ تو تعویذ نہیں لکھتے، یہ کیوں؟ تو آپ نے کہا میں نے اپنا کوئی شعر، کوئی قطع اس میں لکھ کر دے دیا ان کو، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تسکین کے لیے. تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ مادہ پرست ہے. جس طرح سے ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گولیاں دی جائیں کھانے کے لیے. تو جب تک کوئی ٹینجیبل، کوئی کنکریٹ سالڈ چیز ایز سلوشن نہ پیش کی جائے، کلائنٹس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے اور بھی صوفیہ، فار ایگزامپل انڈیا کے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان کے پاس ایک بندہ چل کر دور دراز سے آیا، اور جب آیا تو اس بندے نے کہا کہ میں نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے، آپ بہت اللہ والے ہیں، تو آپ میرے حق میں دعا فرمائی. تو یہ بزرگ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا میں اس قابل، دل میں کہا کہ میں اس قابل کہاں کہ یہ بندہ اتنی دور سے چل کے میرے پاس دعا کروانے آیا ہے. تو لیکن اس کی دل جوئی کے لیے اور اس کی ہمت افزائی کے لیے کہ اب اتنی دور سے چل کے آیا ہے تو چلیں دعا مانگتے ہیں اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. پھر اور بہت سی مثالیں اسلامک مسٹسزم میں مل سکتی ہیں جس میں کہ صوفیہ نے پلیسیبو ٹیکنیکس کو یوز کیا ہے. تو اس سلسلے میں بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ اگر انسان ایک نشست میں 100 دفعہ سورہ فلق پڑھے تو جادو ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر گھر میں اذان دے، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ اذان دے، پھر بھی جادو ختم ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں روایات ملتی ہیں
ساری پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اگر گھر میں ٹیپ ریکارڈر میں لگا دی جائے اور تلاوت ہوتی رہے گھر میں تو جادو ختم ہو جاتا ہے۔ تو طرح طرح کے لوگوں نے طریقے وضع کیے ہوئے ہیں، جن کی کم از کم مجھے تو کوئی دینی سند اور اصل نہیں ملی، لیکن یہ طریقے بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ کلائنٹ جو ہے وہ تسکین چاہتا ہے کسی مادی ذریعے سے۔ تو اگر سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں لگی ہوئی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس کو سنا جائے، ثواب لیا جائے۔ لیکن اگر وہ یہ ہے کہ جادو کو حتمی طور پر ختم کر دے گی، اگر واقعی ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول کوئی صحیح حدیث اور کوئی صحیح سند ہونی چاہیے کہ سورہ بقرہ کی یہ تاثیر بھی ہے۔ لیکن اگر صحیح سند نہیں بھی ہے تو بھی سورہ بقرہ کو سننے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مدد چاہنا، چاہے سورہ بقرہ سن کر چاہیں کہ یا اللہ میں نے سارا دن آپ کی سورہ بقرہ سنی ہے اور اس سننے کے صدقے میں آپ مجھ سے جادو کو دور فرمائیے۔ لیکن بالآخر آفٹر آل آپ نے رجوع تو اللہ سے ہی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ آپ کہاں جائیں گے؟ کتنے اسباب میں گھومتے پھرتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے؟ تو اسباب کو چھوڑ کر مسبب کی طرف رجوع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں کلائنٹ ٹو کلائنٹ دیکھتے ہوئے کہ اگر کلائنٹ واقعی میں بہت پریشان ہے اور اس چیز کو سر پر سوار کیے ہوئے ہے تو اس کو اس قسم کی مشورے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے کلائنٹس کو قرآنی ٹوٹکوں پر، قرآنی نسخوں پر اتنا اعتماد نہیں ہوتا۔ یعنی میں اگر کسی کلائنٹ سے کہوں کہ ایک نشست میں 100 دفعہ سورہ فلق پڑھ دیں تو پھر اس کے بعد اطمینان رکھیے کہ جادو ختم ہو چکا ہے، تو وہ کلائنٹ اس چیز پر 100% ایمان نہیں لاتا۔ اس کا اصل میں دل کرتا ہے۔ دیکھیں، علی نے زید کو مکہ مار دیا، اب زید کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک زید بھی جواباً علی کو مکہ نہیں مارے گا، اور اتنی ہی انٹینسٹی کا یا اس سے زیادہ نہیں مارے گا۔ بنیادی نفسیات تو یہ ہے۔ اب ایک سائیکو تھراپسٹ کیا کرے کہ وہ زید کو سمجھائے کہ علی نے جو تمہیں مکہ مارا وہ اس کی جہالت تھی، اس کی بے وقوفی تھی، تو تم بھی بے وقوفی نہ کرو، تم بھی جاہل نہ بنو، تم اس کو درگزر کرو، معاف کرو، جاہل سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے۔ تو اس قسم کی تعویلات پر زید کو قائل کرنا مشکل ہے، کیونکہ زید دل میں یہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی بدلہ لوں، میں بھی علی کو مکہ اسی طرح سے ماروں۔ تو بھائی مار لیتے جب موقع تھا، کیوں نہیں مارا؟ جب علی نے آپ کو مکہ مارا تھا تو آپ بھی مکہ مار لیتے۔ آپ میں اتنی ہمت کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ جیٹھانی تعویذ کرواتی ہے اور نن تعویذ کرواتی ہے تو چڑھ جائیں اس کے اوپر جا کر، اس کو تابڑ توڑ مکوں کی زد میں رکھیں، اس سے پوچھیں کہ کہاں جاتی ہیں، کس کے پاس جاتی ہیں، کون سے جادوگر سے تعویذ لے کے آئی ہیں۔
تو اتنی ہمت تو آپ میں نہیں ہے، یا تو اتنی ایزرٹیونیس اور اتنی ہمت خود میں پیدا کریں کہ جس پر شک ہے اس سے جا کر پوچھیں کہ خبردار آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا، مجھے پتہ چل چکا ہے۔ تو اتنی ہمت تو نہیں ہے، تو اب زید کو سمجھائیں کہ بھئی آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اگر اتنی ہمت ہوتی تو آپ علی کو جواباً مکہ مار دیتے۔ تو اب آپ کے پاس کچھ اور راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو میں نے یہ بتایا کہ درگزر فرمائیے فی سبیل اللہ، لوجہ اللہ درگزر فرما دیجئے۔ اور یہ جو جادو ہے اگر واقعی کسی نے کروایا ہے تو جو وکٹم ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو تو پوچھیں ہی مت، اس کو اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ جادو کی وجہ سے اس کو کوئی مسائل درپیش ہیں اور وہ جادو کے نرغے میں ہے وکٹم جس پر کروایا گیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور صبر و شکر کرتا ہے، تو جو اس کے درجات ہیں اور اس کے جو انعامات ہیں وہ تو برحق ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زید کو علی کو معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے فی سبیل اللہ۔ اب یہ بہت سے کلائنٹس کا دل نہیں مانتا کہ نہیں معافی کرنا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ آپ کچھ ایسا کام کیجئے جس سے کہ ہمارے دل میں ٹھنڈ پڑے اور جس نے ہمیں مکہ مارا ہے اس کو بھی کوئی ایذا پہنچے، اس کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو پھر دوسرا ٹپیکل ویسٹرن پرسپیکٹو یہ ہے سائیکالوجی کا کہ اچھا زید پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں کہ علی جو ہے وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے جلے۔ پھر زید کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہوگی، اچھا گھر بار ہوگا، دنیاوی سہولتیں آپ کو حاصل ہوں گی جس چیز سے علی آپ کو روکنا چاہ رہا تھا، تو اگر وہ چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی تو پھر علی تو جلے گا خود بخود۔ تو یہ دوسری ٹیکنیک یہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی اتنی ہمارے معاشرے میں کوئی اتنی افیکٹو ٹیکنیک نہیں ہے، کلائنٹس نہیں سمجھتے۔ تو پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کلائنٹ کو کہیے کہ پھر آپ بھی کوئی ایسا شخص دیکھا بھی ہوگا آپ نے کہ جو آپ پر سے پھر جادو کو اتارے، تو ہمارے پاس تو آپ تشریف لائے ہیں تو ہم نے آپ کو اوریجنل اتھینٹک اسلامی اعتقادات بتائے ہیں جو پیراگراف میں نے مینشن کیا۔ اگر ان اعتقادات کو سننے کے بعد اور تسلیم کرنے کے بعد، ماننے کے بعد بھی آپ خود کو پریشانی میں مبتلا پاتے ہیں تو پھر ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہماری ایک لمٹ ہے، ہم ایک لمٹ تک آپ کو سینسٹائز کر سکتے ہیں، اور وہ لمٹ افیکٹو کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ ہمارے اپنے سائیکو تھراپسٹس کے بھی ویسے جینون بیلیفز نہیں ہوتے۔ یہ بات میں بار بار کرتا ہوں کہ اگر ہم خود بنیادی اسلامی اعتقادات کو سچے دل سے تسلیم کرتے ہوں تو پھر ہماری باتوں میں اثر بھی ہو اور پھر کلائنٹس ہم سے متاثر بھی ہوں، مرغوب بھی ہوں تھرو نان وربل کمیونیکیشن۔ تو میرے پاس تو اس قسم کا کوئی بھی کلائنٹ آئے تو میرے لیے وہ جو پیراگراف میں نے آپ کو بتایا اس کے 3-4 جملے ہی کافی ہیں۔ ان کے 3-4 جملوں میں کلائنٹ اتنا پزل ہوتا ہے، اتنا الجھتا ہے، اتنا برین سٹارم کرتا ہے، اتنا سینسٹائز ہوتا ہے کہ اس کو خود سے شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں یہ کیسے فالٹی بیلیفز رکھے بیٹھا ہوں، اللہ کو بھلائے بیٹھا ہوں۔ تو یہ پھر اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اب بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن بنیادی طور پر مقصد یہ تھا آپ کو بتانے کا کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت نفسیاتی مسائل کو جنم دیتا ہے،
اور لوگوں کے ذہن میں یہ فالٹی بلیفز ہوتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا، اور اس وجہ سے ہم بہت سے نفسیاتی اور جسمانی ایون اور معاشی مسائل کا شکار ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی اس قسم کا کلائنٹ تشریف لے آئے تو پہلی چیز ہم اس سے پیسے نہیں لیں گے، نمبر 1، کیونکہ ہم اسلامی اعتقادات جہاں پہ بھی بیچ میں فیتھ ہیلنگ کی بات آئے گی وہاں پہ پیسے لینا ہمارے لیے حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ اگر ہم نے پیسے لے لیے تو پھر اس سیشن کی کوئی افیکٹونیس باقی نہیں رہے گی، پھر وہ سیشن لوجہ اللہ نہیں رہے گا، فی سبیل اللہ نہیں رہے گا، اس کی کوئی افیکٹونیس۔ وہ کلائنٹ بھی کہے گا کہ آپ نے تو ایسی باتیں قرآن کی کر رہے ہیں، آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پیسہ لینا اس سلسلے میں ہماری کمزوری کو اور ہماری دوغلے پن کو ظاہر کرتا ہے، منافقت کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے یہ سیشن فری آف کاسٹ رکھا گیا تاکہ کلائنٹ یہ نہ سمجھے کہ ہم پیسوں کی خاطر اس کو یہ اسلامی اعتقادات بتا رہے ہیں یا اس کے اعتقادات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیسوں کی خاطر۔ تو پیسے کو اس چیز میں شامل حال نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اس سیشن سے آپ نے کچھ بنیادی باتیں اخذ کی ہوں گی۔ اب اس میں کوئی سیٹ پیٹرن اس سائیکو تھراپی میں نہیں ہے، کوئی سیٹ ٹیکنیک، یہ کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرتی ہے۔ بنیادی اس میں فلسفہ یہی ہے سائیکو تھراپی کے پیچھے کہ سسپیشیسنس کو اوور کم کیا جائے اور فالٹی بلیفز کو اتھینٹک اسلامک بلیف سے ریپلیکیٹ کیا جائے، اس چیز کی کوشش کی جائے۔ شکریہ۔